ناول دھوپ چھاؤں سہر جائی، لکھاری ایمن قریشی، قسط نمبر 9۔ اگلے دن صبح کا سورج ہر جانب ٹھنڈی پرسکون کرنیں بکھیرتا۔ حافظہ اسماعیل کے لیے ایک نیا امتحان لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ کتنی بھی مضبوط سہی، مگر تھی تو ایک نازک سی لڑکی ہی نا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتی وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اور اب دن چڑھتے ہی کسی نے زوردار انداز میں دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اتری تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے حالہ کا خوبصورت چہرہ نمودار ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ مصیبت تو تم ہو ہماری زندگیوں میں، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ حافظہ نے ایک ناگوار نظر سے نوازا تھا۔ جلدی بکواس کرو۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا نیچے بلا رہے ہیں تمہیں۔ کیا معلوم آج ہماری برسوں پرانی خواہش رنگ لے آئے اور تمہارے چاول نصیب ہو جائے۔ حالہ چاہتے چاہتے بھی اس کو آگ لگانا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس گھر کے سارے لوگوں کو، بس صبح صبح ہی نیند خراب کرنی ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی نائٹ سوٹ پر ہاتھ مار کر شکن دور کرتی اسی حالت میں نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنے انداز میں دوڑتی ہوئی نیچے آئی تھی، مگر وہاں موجود تمام تر گھر والوں کو دیکھ چونک گئی۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے وہ لاؤنج میں قریب آئی تھی۔ ایک طرف فردوس بیگم غصے سے نشست سنبھالے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری جانب عدیل ماموں لاؤنج کے بیچوں بیچ پیچھے کمر پر ہاتھ باندھے غصے سے مارچ کرنے میں مصروف تھے۔ حالہ اور مینا سیب کو دھرتی مسکراتی ہوئی شو کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں آؤ۔ عدیل صاحب تیش میں اس کی جانب پڑے تھے۔ حافظہ نے خوف سے تھوک نکلا۔ کیوں ہماری عزتوں کا تماشا بنانا چاہ رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر اتنی رات کو اکیلی باہر نکلی تھی بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا بازو اپنے سخت ہاتھوں کی گرفت میں لیتے غصے سے دھاڑ اٹھے تھے۔ ماموں وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ کیا ماموں؟ شکر کرو کہ ہم نے تمہیں یہ چھت دی ہوئی ہے، ورنہ پڑی ہوتی کسی کچرے کے ڈبے میں۔ وہ سخت تیش میں پھنکارے تھے۔ حافظہ نے بمشکل آنسو ضبط کیے تھے۔ آئندہ اگر میں نے تمہاری آوارہ لڑکیوں کی طرح باہر مٹر گشتی کرتے دیکھ لیا نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تجھ ذلت کی پوٹ کو۔ غصے کی شدت کے باعث وہ بہت زور سے چیخے تھے۔ جو بھی تھا حافظہ سہم کر رہ گئی تھی، جبکہ سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، جبکہ نانی بیگم اپنے تنتنے کے ساتھ براجمان مسلسل اسے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اور خبردار جو اس گھر کی دہلیز سے قدم بھی باہر نکالا تو۔ ان کے جھٹکے پر وہ لہرا کر پیچھے گر پڑی تھی۔ کوئی نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا ہو۔ حافظہ خود کو سنبھالتی تلخی سے مسکرائی۔ اماں اس کی گاڑی کی چابی لے کر رکھیں اپنے پاس، اور جو رشتے والے آپ نے بلائے تھے اس کے لیے وہ میرے جاننے والوں میں سے نکل آئے ہیں۔ میری بات ہو گئی ہے، وہ آج نہیں بلکہ کل آئیں گے اس ناہنجار لڑکی کو دیکھنے۔ وہ تیز لفظوں میں بولتے کہیں سے بھی پڑھے لکھے انسان نہیں لگ رہے تھے۔ گاڑی کی چابی تو یہ کمبخت نہ جانے کہاں رکھتی ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں بیچ کر الگ کرو۔ اس کے باپ کی ہے تو کیا ہوا، اتنے سالوں سے ہمارا کھا رہی ہے۔ نانی بیگم کی زبان نے پھر زہر اگلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ خود کو سنبھالتی سب کی ہنسی اور تلخ باتیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شیر افکن یار بات سن۔ وہ دونوں اس وقت آفس میں موجود تھے جب ارتجا نے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں روکیں۔ ہاں بول۔ وہ موبائل میں محو چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی یاد ہے؟ ارتجا ذرا ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ کون لڑکی؟ افکن نے چنبے سے دریافت کیا۔ یار وہی عدیل صاحب کے گھر جو ملی تھی۔ وہ ذرا زچ ہو کر گویا ہوا تھا، اپنی بات کا دہرانا اسے خاصا ناپسند تھا۔ اچھا وہ ان کی بیٹی حالہ؟ وہ سمجھنے والے انداز میں نتیجے پر پہنچا تھا۔ ارے نہیں یار، وہ دوسری والی۔ وہ زچ ہو کر مسکرایا تھا۔ اچھا وہ ماسی ٹائپ جو تھی؟ شیر افکن یاد کر کے مسکرایا تھا۔ ارتجا نے آئیبرو اٹھا کر خاموشی سے اسے ناراض نظروں سے گھورا تھا۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ مس حافظہ۔ اس کا نام ادا کر اس کی سابقہ حرکت بھی یاد آ گئی تھی۔ بے ساختہ ہی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اوہ
کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے بھائی، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے؟ افغان مانی خیز مسکراہٹ لبوں میں دبائے شوخی سے بولا تھا۔ مجھے اس کی مکمل ڈیٹیل چاہیے، مطلب اس لڑکی کے بارے میں ساری تفصیل چاہیے، کون ہے، کیا کرتی ہے، کس کی بیٹی ہے۔ ارتضا باہم ہاتھوں کو آپس میں ملائے مکمل سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ عدیل صاحب کی بہن کی بیٹی ہے نا وہ؟ شیر افغان نے اس کا مختصر سا تعارف یاد آنے پر کہا تھا۔ یار مجھے اس لڑکی کے بارے میں ساری ڈیٹیل چاہیے۔ وہ ذرا جھنجھلا سا گیا تھا۔ اچھا صحیح، مگر خیریت تھی؟ افغان ذرا حیران ہوا تھا، اور حیرانی بجا بھی تھی کیونکہ ارتضا کسی لڑکی میں کم ہی دلچسپی لیا کرتا تھا۔ ہاں یار سب خیریت ہے، بس فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کر، اور ہاں اس معاملے میں زیادہ لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضا خود سوچ کر مکمل سنجیدگی سے ہدایت دیتا پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا مطلب میں نے کہا کہ چھوارے کھانے کے لیے تیار رہوں؟ افغان کی شراحتی رگ بھڑک چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ناٹ اگین، وہ مسکراہٹ ضبط کرتا تنبیہ کر گیا تھا۔ ویسے تمہارا اپنے ولیمے کے کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارتضا نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شٹ اپ! شیر غصے سے چلایا تو وہ کہکا لگا اٹھا تھا، جبکہ وہ پھر سے اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ آگے باراتی، پیچھے بینڈ باجا، آئے دلہے راجا۔ گوری کھول دروازہ۔ افغان مزے سے شوخی سے ڈیسک بجاتا مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا جو ایک گوری سے نواز تھا، اپنے کام میں غرق ہو چکا تھا۔ فردوس منزل کے آنگن میں مزید ایک دن بھرپور رونق کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ فردوس منزل کے سبھی مکین گھر پر موجود تھے، مگر ان کی موجودگی کسی خاص زمرے میں نہیں آتی تھی۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں موجود لمبی تان کر اپنی نیندیں پوری کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں فردوس بیگم نے آج رشتے والی کے ذریعے مزید ایک خاندان کو مدعو کر رکھا تھا، جو عدیل صاحب کے جاننے والے تھے یا چکر کچھ اور تھا۔ رشتے والے جو خاص الخاص اپنے جان سے بیٹے کے لیے محض آبسہ بی بی کا دیدار کرنے وہاں تشریف آور ہوئے تھے، چونکہ اب تک تو لڑکی کو سنیپ چیٹ کے فلٹرز کی بدولت دھلا دھلایا ہی دیکھا تھا۔ مطلب بقول بڑی مامی کے چیخے نکلنے کا وقت ہوا جاتا ہے اب۔ دل نے ماری سیٹی یار، دل میں بجی گھنٹی یار، ٹن ٹن ٹن۔ آبسہ مخصوص انداز میں لبوں کے عجیب و غریب گردش کرتی، ہاتھ پیروں کا رقص کرتی اپنی ہی جون میں مہمان خانے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں موجود فردوس منزل کے مکین اپنی جگہ پر جذبت سے ہو کر رہ گئے تھے۔ دل نے سامنے ڈرائنگ روم میں خوش شکل نوجوان کے علاوہ رشتے والی آنٹی کے ہمراہ دو صحت مند آنٹیوں کو سوئیوں سے انصاف کرتا دیکھ منہ کے ساتھ ساتھ پیروں کو بھی بریک لگا تھا۔ یہ لیں بہن آبسہ بیٹی بھی آ گئی، رشتے والی سخت گیر شکل والی معصوم سی آنٹی نے مسکرا کر تعارف کروایا تھا، جبکہ نانی کی سلگتی نگاہیں اس کے وجود پر ٹکی اسے پگھلانے پر جتی ہوئی تھی۔ یہ آبسہ ہے؟ مقابل کا ری ایکشن توقعات کے عین مطابق تھا۔ ناشتے کے لیے کچھ دیر پہلے نیچے آئی حالہ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے وہیں آ گئی تھی، مگر مقابل کے الفاظ اور چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ بے ساختہ ہی ہنس پڑی تھی۔ اوہ سوری، منہ میں موجود پانی بھی فوارے کی صورت میں ساتھ ہی باہر آیا تھا، جو چاند سے بیٹے کے منہ پر فوار کی مانی جاگ گرا تھا، جس کے باعث موصوف کے ہاتھ میں موجود آدھا سموسہ غیر متوقع بارش میں پور بھیگ گیا تھا۔ یہ موصوف کا حسین و جمیل سی لڑکی دیکھ کر ہی منہ بگڑ گیا تھا، کجا کے نہ ہونے والی سالی صاحبہ کی اس قدر فضول حرکت پر وہ خون کے آنسو پی کر رہ گیا تھا۔ نانی بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرتی لہجہ اپنا کر بات برابر کی۔ یہ آبسہ بیٹی ہے، آؤ بیٹا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو۔ ان میں سے ایک خاتون مزاجن ذرا سنبھل کر گویا ہوئی، ورنہ اس لڑکی کا لاپرواہ حلیہ دیکھ ان کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ کیوں؟ آئیبرو اٹھا کر پھاڑ کھاتے لہجے میں وہ الٹا چڑھ دوڑی تھی۔ آبسہ یہاں آؤ، یہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ فردوس بیگم کا بس نہیں چلا، دانت کچکچاتی وہ ضبط سے کام لے رہی تھی، ورنہ اسے بھی پیس ڈالتی، جو ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں ملبوس بم پھٹے بالوں کے ساتھ ہی تشریف لے آئی تھی۔ کیوں میں کوئی عجوبہ ہوں جو یہ اسپیشلی مجھے دیکھنے آئے ہوں؟ آبسہ ساری گھوریوں کو خاطر ملائے بغیر طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اس سے کم بھی نہیں ہو ویسے، جواب حالہ کی جانب سے آیا تھا۔
یہ تمہارے رشتے والے ہیں، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، بہتر ہے کہ اپنے مزاج درست کر لو۔ پیچھے سے داخل ہوتے عدیل صاحب سخت آواز میں گویا ہوئے تھے۔ لڑکے کی ماں تو نہیں، البتہ لڑکا ضرور چونکا تھا۔ ہیں؟ مگر کس سے پوچھ کر؟ وہ تیز آواز میں چنگھاڑ اٹھی تھی۔ آواز نیچے رکھو لڑکی، اپنا فیصلہ سنانے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت درکار نہیں۔ ان کی گھورتی سخت نگاہیں اسی کے تاثرات کا طواف کر رہی تھی، جبکہ لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے فیصلہ کروں، آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ سنانے والے؟ آبسا کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہر وقت خود کو سب مسائل سے دور رکھنے والی آبسا اس وقت اذیت کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ خاموش گستاخ لڑکی، وہ چنگھاڑ اٹھے۔ عدیل، فردوس بیگم نے انہیں باز رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ بڑی دیدہ دلیری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں گھور رہی تھی۔ اور آپ لوگ؟ چلو نیچے رکھو یہ پیالی، بہت ٹھوس لیا۔ لڑکی دیکھنے آئے تھے یا ہماری آدھی جائیداد اپنے نام کروانے آئے تھے؟ کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی، شاباش نکلے یہاں سے۔ وہ اچانک ہی چڑھ کر قریب آتی استہزائیہ پھنکاری تھی۔ بڑی بدتمیز ہو لڑکی، ہم تو کبھی تم جیسی کالی بھوتنی سے اپنے چاند سے بیٹے کی شادی نہیں کرتے۔ وہ تو عدیل صاحب کے کہنے پر ہم راضی ہو گئے۔ اس بار وہ خاتون بھی ریز لہجے میں سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر گویا ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ اس لال بیگ کی؟ لال ٹی شرٹ پر چوٹ کی گئی تھی، جبکہ اشر نے آنکھیں کھول کر اس آفت کی پرکالہ کو دیکھا تھا۔ خالہ ہوں میں اس کی، گردن اکڑا کر جواب آیا تھا۔ تو خالہ جان، آپ اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتی اس لال بیگ سے؟ خالہ نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اور ہاں، ویسے کیا قیمت لگائی آپ نے اپنے سستے لال بیگ کی؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتی اب اس کی ماں کی جانب آئی تھی، جو گڑبڑا کر نظریں پھیر گئی۔ آیا بڑا مجھے ریجیکٹ کرنے والا، شکل بھی دیکھی ہے کبھی آئینے میں اپنی؟ جاؤ، تمہیں یہ سانولی کالی کم صورت آبسا اسماعیل ریجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ تم میرے معیار پر پورا اترنا تو دور 1% بھی نہیں اترتے۔ وہ غصے سے لال ببوکا ہوتے چہرے پر حقارتی تاثرات لیے مقابل کو تیش دلا گئی تھی۔ اگر آپ واقعی انسان کے بچے ہوتے نا تو کچھ سوچا بھی جا سکتا تھا، مگر آپ انسان نہیں بلکہ بکاؤ مال ہیں، صرف چند روپوں میں بک گئے، اپنے ضمیر کی بولی لگا دی۔ آپ جیسے انسان سے شادی، اور وہ بھی میں۔ وہ مقابل جیسی حقارت لہجے میں اسمائے آئینہ دکھا گئی تھی، جو خوبصورتی صرف شکل و صورت پر ہی تو نہیں منحصر کرتی نا، اور اس طرح کے بدصورت کردار کا مالک شخص واقعی اس کے قابل نہیں تھا۔ چپ کرو زبان دراز لڑکی، اس کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تاریخ کے مطابق بارات لے آئیے گا۔ عدیل صاحب سخت لہجے میں دپٹ کر رسانیت سے مخاطب ہوئے تھے، جن کا چہرہ تسلیل کے باعث لہو چھلکا رہا تھا۔ بس کر دے بھائی صاحب، اتنے بغیرت نظر آ رہے ہیں کیا؟ آپ کی بھانجی نے ہماری اتنی بے عزتی کی، میرے بیٹے کی بے عزتی کی، اس سب کے بعد بھی آپ یہ امید لگا رہے ہیں کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے؟ وہ غصے اور تنفر سے بولتی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ بیٹے کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اس چٹانگ بھر کی لڑکی کی بے عزتی ہرگز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی آنٹی، جائیے، وہ رہا دروازہ۔ وہ انہیں جاتا دیکھ چڑھانا نہیں بھولی تھی، جبکہ اس لڑکے نے بہت دلچسپی سے اس کے انداز ملاحظہ کیے تھے۔ چٹاخ، خاموش لڑکی، گستاخ لڑکی، تمہیں گھر آئے مہمان سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ عدیل صاحب کا ہاتھ بے ساختہ ہی اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھے صرف نمکین پانیوں سے لبریز نگاہیں اٹھا کر زخمی سا مسکراتی انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فردوس بیگم لب بھینچے بیٹھی تھی۔ خالہ نے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ مامیوں کی اس سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ اپنی کٹی پارٹیز میں مصروف تھی۔ دفع ہو جائے یہاں سے گستاخ۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بھائی کی جانب دھکیل گئے تھے، جس نے بڑی مشکل سے آنسو ضبط کیے تھے، جبکہ دل میں اٹھتا درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ گائز، چینل سبسکرائب کر لیں، اس کے لیے پراپر انویٹیشن کارڈ بنوا کر آپ کے گھر ڈیلیور کرنا ہوگا، یا آپ یہ احسان مجھ پر یوں ہی کر دیں گے؟ سبسکرائب کریں ورنہ کل چھوٹی سی ایپیسوڈ دوں گی۔ ملتے ہیں نئی کس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ